بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات بلند. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. مل کے آمین کہو. اس دربار ذی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں. جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد. محترم سید ابو ذر بخاری صاحب بیمار ہیں. محترم تصدق شاہ صاحب کا دل کا آپریشن ہوا ہے. باقی جو بیمار ہیں مجھ سمیت سب کے لیے دعا کرو گے. مالک سب کو شفا کا. سب سے بڑی دعا ہے, منت کر رہا ہوں آمین کہو گے. میرے اللہ اس مجلس کا صدقہ ہم گنہگاروں کو ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب. صلوات سارے پڑھو گے. محترم سامعین, زیادہ سے زیادہ آپ کے 20-25 منٹ میں لے سکوں گا. میں اس سے زیادہ پڑھتا ہی نہیں ہوں. آپ دعا کریں گے تو مالک کرم کریں گے. مالک کے دربار میں دعا کیجیے گا مجھے جلد شفا کلی عطا. میں سب دوستوں کا, سب بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. ایک ایک کا نام لوں گا تو گھنٹوں چاہیے. ان سب دوستوں کا شکریہ جو میری عادت کے لیے مجھے فون کرتے رہے, میرے لیے دعائیں کرتے رہے. ان سب دوستوں سے معذرت جن سے بات نہ ہو سکی. ایکسیڈنٹ اور آپریشن کے فوراً بعد مہینہ سوا مہینہ ایسا تھا جس میں میری پسلی دب گئی تھی, اس لیے بات کرنا میرے لیے مشکل تھا. بہرحال سب دوستوں کا بہت شکریہ. 4 مصرے میں حسب حال پڑھتا ہوں, ایک ٹکڑا نظم کا, اور اس کے بعد میرے محترم جناب سید عامر ربانی صاحب ذاکری کی دنیا کا بڑا معتبر نام ہے, بہت خوبصورت مصائب آپ کو سنائیں گے. یہ ذکر میری بقا کی اساس لیتا ہے. بہت شکریہ. مہربانی کرو گے, میں زور سے پڑھ نہیں پاؤں گا, احسان کرو گے, تھوڑا تھوڑا بولو گے. سننے والے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے, عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. سب توجہ کیجیے گا. یہ بھی کوشش کریں مجلس پڑھنے دیں. آپ نے اپنا شور مچایا ہوا ہے تو میں پڑھوں کیسے؟ مہربانی کریں. آپ چپ کرا دو ذرا, مہربانی کرو. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے, عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے, عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. تسی جیو سدا جیو. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے, عجب ہے ذکر عقیدہ شناس رہتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں, میرا حسین میرے آس پاس ہے. سارے بولو حیدری. دعا من کر دیں. ہاں انشاءاللہ بھائی غلام جعفر صاحب کے زیر تمام علامہ اقبال ٹاؤن قصر بطول میں شب بیداری ہوگی, جس میں میں بھی حاضر دوں گا, اور مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے علماء و ذاکرین بھی تشریف لے آئیں گے. انشاءاللہ زندگی ہے تو آپ کی نوکری کرتا رہوں گا میں. آج اسی مختصر نوکری پر حاضر رہیے گا. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے, عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں, میرا حسین میرے آس پاس. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. حکم 4 مصروں کا وہ سنو. 2 رباعیاں اپنی مرضی کی, ایک سلام, اسی پہ سلام. انشاءاللہ زندگی ہے تو آپ ہیں, میں ہوں, آپ کی نوکری ہے.
دعا کرتے رہو کہ میرے لیے مالک مجھے اس قابل کریں کہ میں اٹھ کے صحیح انداز میں نوکری. بڑی مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ. میرا دل ہے، سلوات سارے پڑھ دو مل کے. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. بار بار کا حکم ہے. میرا دل ہے ذرا، تھوڑا تھوڑا بولو، میں 15-20 منٹ پڑھ سکتا ہوں. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. سچ مچ بتانا مجھے، اتنے ایک کلاس میں سے سوال ہے میرا، اس میں مشکل کیا تھی؟ دونوں چلتے آپ کو سمجھ نہیں آئے، پھر آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہاں؟ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. اور ذرا شاب ابی طالب چلو، پھر مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں. حیدری جیو لاہور والوں، حیدری. ذرا شاب ابی طالب، میں نوکر صاحب، ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ. ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں. واجب نہیں، اگر اوجب ہو جائے بولنا، اگر ولائے علی مجبور کر دے داد دینے پہ تو پھر علی بادشاہ کی عزت کا واسطہ بولنا، مجبور نہ کرے نہ بولنا. کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں. اور ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. مل کے حیدری. ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. ربانی صاحب یہاں سے لے کے بہل تک نشہ رہے گا اس شعر کا. ممبر پہ وعدہ ہے، آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں. ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کی کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. بہت بڑا نعرہ حیدری. مل کے خوبصورت نعرہ. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، کہ جو والد نہیں رکھتے. اچھا، اتنے بڑے شہر میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں علماء و ذاکرین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، بھائی جان غور کیجئے گا. نبی نے جب بھی بات کی ہے نا علی سے اپنے رشتے جب کیے، مطلب 13 ذی الحج کو، 13 رجب کو علی اللہ اور اپنے مشترکہ گھر میں آئے ہیں. 16 رجب کو نبی کی علی سے پہلی ملاقات ہوئی ہے. اور لینے کے لیے جب محمد جا رہے تھے تو راستے میں ابو طالب مل گئے اور پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا علی سے ملنے. کہا جہاں تمہارا بھائی ہے وہاں تمہارا جانشین بھی ہے، میں خود لے آتا ہوں. کہا نہیں چچا مجھے روکیے نہیں، مجھے جانے دیجیے، علی سے ملنے جانا میری فطرت کا تقاضا ہے. قانون فطرت یہی ہے کہ پیاسا کنویں کی طرف چل کے جاتا ہے. قانون فطرت یہی ہے کہ پیاسا کنویں کی طرف چل کے جاتا ہے. مجھے علی کی پیاس لگی ہے. اردو سننے والے بندے بیٹھے ہو یار، یہ آسان باتیں نہیں سن رہے تو آپ کو نواب عارف صاحب قبلہ کیسے سنائیں گے؟ اور تو بہت کمال اور مشکل پڑھتے ہیں. مجھے علی کی پیاس لگی ہے. گئے چچی سے بھائی کو لیا، گھر تشریف لائے، بیت الشرف میں جھولے میں علی کو سلایا اور لوری دی. کیا لوری دی؟ انت منی وانا من کا، علی تو مجھ سے میں تجھ سے. لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون. کسی کتاب میں مجھے دکھا دو، شیعہ سنی کوئی رائٹر دکھا دے، نبی نے کہا دمی دموں کا، میرا خون تیرا خون.
ایک بندہ بھی بولے نا غضنفر بھائی، ایک بندہ بھی اویس مرشد بولے میں راضی جاؤں گا. کسی کتاب میں مجھے کوئی علامہ دکھا دے محمد نے کہا دمی دموں کا، یا علی میرا خون تیرا خون، نہ فرمایا دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون. ایک بندہ بھی بول پڑا میں سمجھوں گا میرے سفر کی قیمت ہو گئی ہے، باپ کے لہو سے ہی بیٹے کی پرورش ہے، باپ کے لہو سے ہی. لکھ لینا بخاری اور ساری زندگی کے لیے، آج کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی اس موضوع پہ اور سوال نہیں ہوگا اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے باپ کے لہو سے ہی بیٹے کی پرورش، اور سرور کا فیصلہ ہی بقا کا ستون تھا. خون علی کو اپنا لہو کہہ گئے رسول، کیا مصطفیٰ کے جسم میں کافر کا خون تھا؟ تاریخی نعرہ. میں نوکر سرداروں سے سجی ہو، خون علی کو اپنا لہو کہہ گئے رسول، کیا مصطفیٰ کے جسم میں ہاں نا بھائی جان آئیے تعارف سنیے. میدان خندق میں مولانا تصدیق کیجیے گا کیا تعارف کرایا ہے علی نے عمر ابن عبد ود سے. بڑے غصے سے یہ آیا ہے علی کے مقابلے میں. اب میں ساری خندق نہیں پڑھتا، سلمان سے مشورہ لیا تھا خندق کھودنے کے لیے محمد نے، اور ساری زندگی یاد رکھنا کہ معصوم کا مشیر بھی معصوم ہوتا ہے. کمال نہیں ہوگی یار، اس مجمع میں یہ جملہ نہیں سنا گیا، معصوم کا مشیر بھی معصوم ہوتا ہے. پوچھا سلمان اب مشورہ دے کیا کریں؟ اس نے کہا جی آپ کا نہیں پتا، ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ جب دوست تھوڑے ہوں دشمن زیادہ ہوں اور پتہ بھی نہ لگ رہا ہو کہ دوستوں میں دشمن کون ہے. بولو نا یار، بولو نا. پتہ بھی نہ لگ رہا ہو کہ دوستوں میں دشمن کون ہے تو ہم اپنے اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھودتے ہیں تاکہ کوئی ادھر سے ادھر جائے تو پتہ چلے، ادھر سے ادھر آئے تو پتہ چلے. بہرحال اس جملے کا ثواب علامہ حسن زیدی مرحوم کو ہوگا. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی تنگ دل نے کہیں سے تنگ کھود دی. ہاں زیدی صاحب کا جملہ ہے بھائی جان، کسی تنگ دل نے کہیں سے تنگ کھول دی اور عمر ابن عبد ود گھوڑے سمیت آ گیا. خیمہ رسالت کے باہر آ کے اس نے نیزہ نصب کیا. میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، میں سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. جب تک جیوں میں آپ کا نوکر ہوں، حوالے کے لیے حاضر ہوں. نبی نے پورے جلال میں فرمایا من لحاظ الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ آخر تک جو بندے میری آنکھوں میں ہیں تمہیں ولائے علی کی قسم یہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھنا، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں جملہ سمجھنا ہے، بے شک داد نہ دینا. اور کیا داد دوں گا؟ میں لاہور سے 21 سال ہو گئے تمہاری نوکری کرتے کرتے، داد نہ دینا. سوچنا صحیح شوکت پڑ کیا رہا تھا. فرمایا من لحاظ الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کتے اور بھی تھے محمد کی نظر میں. لحاظ القلب کہا، اس کتے کے لیے کون ہے؟ کوئی نہیں اٹھا. مجھے اس پہ بات نہیں کرنی. نبی نے اعلان کیا جو بھی اس کے مقابلے میں جائے گا ہوا وسیع و اخی و خلیفتی و وزیری من بعدی، جو بھی اس کے مقابلے میں جائے گا وہ میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر ہوگا میرے بعد. یعنی جانے والے کو محمد زندگی کی ضمانت بھی دے رہا ہے پھر بھی کوئی نہیں جاتا. جانے والے کو محمد زندگی کی ضمانت بھی دے رہا ہے اور پھر بھی کوئی نہیں جاتا. بہرحال جسے جانا تھا وہی گیا، جو جاتا رہتا تھا وہی گیا. ہاں اٹھے علی، لباس رسالت علی کے بدن پہ، لباس امامت نبی کے بدن پہ، علی نبی بن کے میدان میں آ گئے. ٹھیک ہے، توقع ہی نہیں تھی عمر ابن عبد ود کو کوئی اس کے مقابلے میں آ جائے گا. بڑے غصے سے اس نے پوچھا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ جواب سنا، سینے پہ ہاتھ مار کے علی فرماتے ہیں انا ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بھیجتے ہوئے علی کو اعلان کیا کیا تھا محمد نے؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، میں کل کے کل ایمان کے مقابلے میں، کل کے کل کفر کے مقابلے میں کل کا کل ایمان بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور سامنے ہے عمر ابن عبد ود اور وہ پوچھ رہا ہے تیرا نام کیا ہے؟ علی فرماتے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. شاہ جی اگر آپ نے توجہ کر لی تو بڑی دیر تک مزہ لوگے. کوئی بندہ مجھ سے پوچھے تیرا نام کیا ہے، میں جواب میں اسے اپنے والد صاحب کا نام بتا دوں، یہ عجیب نہیں لگتا؟ صحیح ہے. کوئی پوچھے جی آپ کا نام کیا ہے، میں کہوں جی میں حاجی صاحب کا بیٹا ہوں.
یہ بڑا عجیب نہیں لگتا؟ یہ نام مجھ سے میرا پوچھا جا رہا ہے. عامر شاہ صاحب سے کوئی پوچھے شاہ جی آپ کا کیا نام ہے، وہ اپنے بزرگوں کا نام بتا دے. یہ عجیب نہیں لگتا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. جواب میں اپنا نام بتاؤ نا. جواب میں علی اپنے باپ کا نام بتا رہے ہیں. میں نے دونوں ہاتھ مانگ کے کہا یا علی یہ بڑا عجیب سا ہے. وہ